السلام علیکم ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مشہور زمانہ بزرگ ابو تراب نخبشی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کی ایک رباعی ہے، رباعی 4 مصرے کے شعر کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اے نخبشی، راہ عبادت و حق میں چست اور تیز رہنا چاہیے، کیونکہ صرف اپنی اعلیٰ مہکی کی وجہ سے نافع مشک قیمتی ہوتا ہے، اور جو مرد راہ دین و خیر میں سست اور کاہل ہو، اس مرد سے بہتر و اعلیٰ عورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد راہ دین میں اور اللہ کے راہ دین و حق میں اگر صحیح نہیں ہے اور اتنی اچھے سے عبادت نہیں کر رہا، ذکر اللہ سے غافل ہے، تو اس سے بہتر کہیں نہ کہیں عورت ہے۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ رزق کی تلاش کی وجہ سے اللہ سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یہ ہے کہ انسان رزق کی تلاش میں اتنا غافل ہو جاتا ہے، اس میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ ہی کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور رزق کے اصل خزانے جو ہے، رزق رسانی کے غیبی خزانے جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، انسان اس کو نہیں جانتا ہے۔ تو رزق رسانی کے غیبی خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، اس لیے انسان کو اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے ایک واقعہ ہم چھوٹا سا آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے رزق کی تلاش میں نکلا، اور رزق کی تلاش میں نکلا اور فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا۔ راستے میں بارش آ گئی تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گیا۔ غار میں اس نے ایک اندھے عقاب کو دیکھا۔ یہ پرندہ بھی باز کی طرح پرندوں کا شکار کر کے کھاتا ہے اور سید الطیور یعنی پرندوں کا سردار کہلاتا ہے۔ تو وہ شخص یہ دیکھ کے متفکر ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ عقاب کہاں سے کھاتا ہوگا۔ متفکر ہوا، فکر مند ہوا، فکر میں ڈوب گیا کہ یہ عقاب کھاتا کہاں سے ہوگا جبکہ یہ اندھا ہے۔ تو اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ایک کبوتر بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھستا ہے اور اس عقاب کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ عقاب اس پرندے کو دبوچ کر کھا لیتا ہے۔ اس تمام واقعوں کو دیکھ کے وہ شخص وہاں سے واپس ہوا توکل علی اللہ کے ساتھ، مطلب اللہ پہ توکل کے ساتھ وہ شخص واپس ہوا۔ مطلب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ رزق جو ہے وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور اللہ ہی رزق پہنچاتے ہیں اپنے ہر اور تمام بندے کو۔ بس یہ ہے کہ انسان جو ہے رزق کی وجہ سے یا دنیا کو دیکھ کے یا دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کے اللہ سے غافل نہ ہو جائے، رزق کی تلاش میں غافل نہ ہو جائے کہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بھول نہ جائے، اور انسان دنیا میں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے مال ہی کو تمام عزت کا، راحت کا، سکون کا سرچشمہ سمجھ لیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت سے غافل ہے۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو اللہ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو عظمت ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور توکل علی اللہ کرنا چاہیے، اور رزق کی تلاش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، ذکر اللہ میں کاہلی نہیں برتنی چاہیے۔ اسی میں جیسے ایک بڑا مشہور ایک کہاوت ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اسی پہ ایک شعر ہے، بڑا زبردست قسم کا شعر ہے، وہ بھی آپ کو سناتے چلیں کہ ایک ہی موج قضا میں غفلتیں بہہ جائیں گی، سرکشوں کی گردنیں اپنی جگہ رہ جائیں گی۔ ایک ہی موج قضا میں غفلتیں بہہ جائیں گی،
سرکشوں کی گردنیں اپنی جگہ رہ جائیں گی، ساقیے بزم فنا کا لب پہ کب آنے تو دو، ساقیے بزم فنا کا لب پہ کب آنے تو دو، کبر کی اڑ جائے گی قلعے وہ تب آنے تو دو، کبر کی اڑ جائے گی وہ قبر کی اڑ جائے گی قلعے وہ تب آنے تو دو۔ یہی شعر تھا۔ مطلب مختصراً اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا سے بڑا ہی بڑا کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو دنیا کا، یا کوئی بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو دنیا کا، جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی چیز پھر کام نہیں آئے گی۔ اس وقت موت جو ہے اس کو اپنے شکنجے میں دبوچے گی اور لے جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ بالکل ایک دم لاغر ہوگا، کمزور ہوگا، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا اس چیز پہ۔ تو مختصراً اس شعر سے یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اور جو تکبر والے شخص ہوں گے، جو بھی ہوں گے، کسی کا کوئی تکبر، کسی کی کوئی طاقت کچھ نہ کام آئے گی، اور موت جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ یہی چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو سنیں بھی، اور خود بھی سنیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی سنائیں، اور لوگوں کے ساتھ نشر بھی کریں، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں، اور جس چیز کو یا جو عمل کرنے سے ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، جس راستے کو اختیار کرنے سے وہ بھی کام کریں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔